السلام علیکم، چٹ چیٹ وتھ پری کے ساتھ پری آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اور آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کل ہمارے گھر میں جو ہے کافی فلو پھیلا ہوا ہے، ایک سے دوسرے کو دوسرے سے تیسرے کو تقریباً سبھی اس کے لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ آج کل کافی پھیلا ہوا ہے، شاید موسم چینج ہو رہا ہے تو ہر طرف ہی پھیلا ہوا ہے یہ۔ تو اس کا بھی ہم دادا جی سے ٹوٹکا پوچھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج ایک خاتون نے ہم سے ٹوٹکا پوچھا ہے کہ ان کے مطلب ان کے نہیں، بچوں کے پیٹ میں گیس کی وجہ سے درد کا ٹوٹکا بتائیے۔ تو آج ہم دادا جی سے وہ پوچھیں گے۔ اور اس کے علاوہ آج کی بات یہ ہے کہ مایوس مت ہو، کبھی بھی نیگیٹیوٹی کی طرف مت جائیں، پلیز پازیٹیو رہیں اپنی زندگی میں، کبھی بھی نیگیٹیو نہ ہو، ہمیشہ اچھا سوچیں کہ جو ہے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی بھی غم یا کوئی بھی آزمائش ہماری طرف بھیجتا ہے تو اس میں ہمارے لیے بہتری بھی ہے۔ وقتی طور پہ ہم سوچتے ہیں کہ اس میں کیا بہتری ہوگی، مطلب وہ فیز جب تک ہمارے ساتھ رہتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہی کیوں، اور یہ سب ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ سوچنا کیونکہ انسان ہے اور ہم یہ سوچ لازمی آتی ہے ہمارے پاس، لیکن ہر چیز میں اور ہر بات میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے جو اس ٹائم ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلتے ہیں ہاں اگر یہ اس ٹائم ہوتا تو شاید اتنا اچھا نہ ہوتا، اور اس کے بعد ملا ہے تو ہاں بہت اچھا ہوا ہے۔ تو اس ٹائم کو بھی جب آپ کے اوپر آئے، وہ آزمائش آئے یا کوئی غم آئے، تو صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ اس ٹائم سے نکلنے کی کوشش کیجیے۔ میں نہیں کہوں گی کہ ہاں صبر کیجیے اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے اس ٹائم وہ فیس کرنا، کہنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جو اس صورتحال سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کنڈیشن ہوتا ہے، اس کے لیے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے، شکر دے ہر بات میں، کہ اگر ہمارے پاس کوئی غم بھی آ رہا ہے تو ہم تب بھی اس کا شکر ادا کریں اور الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں ہمارے اندر، کہ ہم ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر وہ غم بھی ہمیں دے رہا ہے تو وہ بھی ہماری بھلائی کے لیے ہی ہے، کہ ایک ٹائم میں آئے گا کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہاں یہ غم بھی ہمارے لیے، ہمارے پیشنس کو بڑھانے کے لیے، ہماری میچیورٹی کو بڑھانے کے لیے، یا اس ٹائم کے لیے ہمارے لیے یہ سبق ضروری تھا۔ تو ہر چیز جو ہے بری نہیں ہوتی ہے، ہر چیز میں ایک اچھائی کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ تو پازیٹیو ہونا سیکھیں اپنی زندگی میں اور اس اچھائی کو دیکھیں کہ شاید ہمیں جب ہم پازیٹیو ہو تو ہمیں وہ اچھائی نظر ہے۔ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہنے کو، یہ الفاظ ہوتے ہیں اور سب ان الفاظوں کو جو ہے کہتے ہیں، اور اس ٹائم ہمیں بہت برے بھی لگ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ان کے اوپر آئے تو ان کو پتہ چلے، لیکن یہ جو ہے ہمارے اندر ہمیں خود سمجھنا چاہیے اور خود آنا چاہیے کہ جو ہے نا جب یہ وقت آئے تو ہم شکر کریں اللہ کا، کہ شاید اس سے بھی بڑا اور اس سے بھی برا کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں اس کم سے آزما لیا، اس بڑے کو نہیں آزمایا۔ تو اس بات پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا، کہ ہمیں کوئی بہت بڑا غم نہیں آیا اور ہم اس سے محفوظ رہیں، کیونکہ ہم لوگ شکر ادا کرنا سیکھیں گے ابھی سے تو وہ چیز ہمارے بچوں میں بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ کیونکہ آج کل میں نے بچوں کو دیکھا ہے کہ ہر چیز میں وہ نیگیٹو ہوتے ہیں، پہلے وہ یہی دیکھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، اس کے ساتھ کیوں نہیں ہوا، نمبر کم آ گئے تو اس کے تو اتنے اچھے آ گئے، میرے کیوں نہیں آئے، اور میرے اچھے کیوں نہیں آئے، میں نے اتنی محنت بھی کی تھی۔ اور اس پہ بھی بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ جو ہے میں نے تو اتنی محنت کی تھی، میرے نمبر اچھے نہیں آئے، اس کے اچھے آ گئے۔ تو میرا ان بچوں کے سے صرف یہی کہنا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی محنت آپ کے سامنے آ جائے گی، کوئی پھر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور اس وقت سے آپ لوگ جو ہے صبر کے ساتھ نکل جائیے تو ہر مقام پہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ سنبھال کے، ہاتھ پکڑ کے نکال دے گا۔ تو بس وہ وقت کو نکال لیجیے بہادری کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ، تو اللہ ہمیشہ جو ہے آپ کے لیے اچھا ہی کرتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہو رہی ہے، کچھ برا نہیں ہو رہا ہے،
آپ زندہ ہیں، آپ سانس لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 آنکھیں دی ہوئی ہیں، آپ کے 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں. ایک صحت مند زندگی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کیجیے. کیونکہ جو بیمار ہیں ان سے پوچھیے کہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے وہ کتنی تکلیف اور جدوجہد کر رہے ہیں. تو میرا صرف آج کا یہی پیغام تھا کہ جو ہے میسیج ہے آپ لوگوں کو کہ مایوسی کی طرف مت جائیں، نیگیٹیوٹی کی طرف مت جائیں، پازیٹیو رہنا سیکھیں، اپنی زندگی میں الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں. شکر اللہ کا کہ ہر چیز کے لیے، اگر وہ غم بھی ہے تب بھی صبر کے ساتھ شکر کیجیے کہ اس غم میں بھی آپ کی کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی جو ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن بعد میں ہمیں بے شک ابھی ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری اس میں کیا بھلائی. چلے پھر یہ باتیں بہت ہو گئی تو دادا جی کی طرف چلتے ہیں اور ان سے آج کا ٹوٹکا پوچھتے ہیں. جی جی جی. السلام علیکم ناظرین. دادا جی والے سیگمنٹ میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ہم سے خاتون نے سوال کیا ہے کہ ان کے بچوں کے پیٹ میں گیس کے درد کا کوئی ٹوٹکا بتا دیں. ماشاء اللہ بڑا اچھا سوال کیا ہے. جی. اور پوچھنا یہ تھا کہ اس بچے کی عمر کتنی ہے جس کو گیسز ہو رہی ہے بہت ساری. دیکھیں ٹوٹکے تو بہت سارے ہیں، میں سارے ٹوٹکے بتا دوں آپ کو اور انشاءاللہ آپ کے بچے کا ہاضمہ اور پیٹ بالکل صاف، گیس کا نام و نشان مٹ جائے گا. یہ بڑے بھی آزما سکتے ہیں، بڑوں کا بھی بالکل. دیکھیں میں استعمال کرتا ہوں، میرے کو الحمدللہ میرا پیٹ بھی بالکل اسمارٹ اور زبردست، اور نہ گیس کی شکایت نہ کسی چیز کی شکایت. آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پیٹ بالکل ایسے جوانوں کی طرح ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو جو ہے نا ایک نسخہ بتاؤں گا، بڑا آزمودہ نسخہ ہے. ہر کسی کے گھر میں وہ چیز موجود ہوتی ہے، وہ استعمال کرو اور گیس سے نجات پاؤ. یہ تو ہم بچپنے سے ہمارے آباء و اجداد کا نسخہ ہے، بڑا قیمتی نسخہ ہے. میں لیکن آپ لوگوں کو فری میں یہ بچی اس کی محبت میں بتا رہا ہوں میں. تو فی سبیل اللہ یہ جو نسخہ میں آپ کو دوں گا. نسخہ ہاں جی. تو سوال کیا پوچھا تھا اس نے؟ بچوں کے پیٹ میں گیس ہوتی ہے کی وجہ سے روتے ہیں. ماشاء اللہ. تو بچوں کے پیٹ میں گیس ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو آزمودہ ٹوٹکا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے. کیا یہی بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، وہ کیا چیز بتائیں مجھے. کیا آپ پوچھ رہے ہیں؟ کیا تو بتائیں آپ. کیا آپ کو ہی پتا ہونی چاہیے نا وہ کیا چیز ہے. تو کوئی ہنٹ تو دے دادا جی کہ کیا چیز. وہ ہر کسی کے گھر میں ہوتی ہے، کچن میں موجود ہوتی ہے. آپ کچن سے نکالیں بچے کو کھلائیں، گیس غائب. کچن میں بہت ساری چیز ہوتی ہے دادا جی. مسالہ ہے، کوئی پینے کی چیز ہے، یا پھر پی بھی سکتے ہیں اس کو، کھا بھی سکتے ہیں. بتائیں. کالا نمک ہوتا ہے، کالا نمک. جی جی ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے. جی. ایک چٹکی نمک لیں، اس کو امن دستے سے جی پھٹا ہوا آتا ہے وہ تو. ہاں وہ نہیں لینا، آپ نے ثابت لینا ہے. اچھا. اپنا لے کے آئے، اس کو خود کچ لیں. اچھا صحیح. کچلنے کے بعد تو ناظرین دادا جی کہنا چاہتے ہیں کہ ثابوت کالا نمک لا کے اس کو ہاون دستے میں آپ کچل لیں. اس کو ہمن دستے میں اچھی طرح کچل لیں، باریک پاؤڈر جیسا بن جائے. اس میں ہلکا سا باریک سا سیب کا ارک کے 2 قطرے ڈال دیں. سرکہ. ہاں ارک وہی ہوتا ہے نا محترمہ. ارک کے 2 بوند ڈال دیں. ہاں تو 2 بوند ڈال دیں اس پہ. تو انشاءاللہ دیکھیے گا اس سے کیا اثر ہوتا ہے. کیا سمجھے آپ؟ کالا نمک. ہاں جی. سیب کا سرکہ. سیب کا سرکہ 2 بوند. جی جی 2 بوند. اور نمک لیجئے گا آپ صرف اور صرف
وہ چھٹانک ہوتی ہے چھٹانک, وہ گرام لے لیں آپ, گرام 10 گرام صرف آپ نے 2 گرام میں صرف نمک لینا, 2 گرام نمک لینا آپ نے, اس کو ہم دستے سے کچل کے پاؤڈر بنا کے اس پہ 2 قطرے سرکے کے ڈال دیں, ڈال کے اس کو چمچے میں ہلائیں, ہلانے کے بعد بچے کے سامنے رکھ دیں. دیکھیے بچہ پیتا ہے نہیں پیتا, تو پوچھے کہ بچے کے سامنے رکھتے, یہ جو آپ ہنستے مذاق اڑاتے ہو نا آپ لوگ, یہ ٹوٹکوں کا, یہ ٹوٹکے اس لیے میں لوگوں کو اپنے ٹوٹکے میں اپنے دل پہ رکھتا ہوں, کسی کو نہیں بتا. نہیں دادا جی ہم ہنس نہیں رہے, مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا پوچھوں, میں ایک دم دماغ گمسم ہو گیا, میں پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آیا. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, بچے کے سامنے رکھ دیں گے, بچہ تھوڑی پیے گا وہ چیز. یہ عقل تھوڑی سی آپ نے بھی استعمال کرنی ہے نا, طریقوں سے بچوں کو چیزیں پلاتے ہیں. ہاں بچے کے سامنے رکھیں, بچہ اس کے. دادا جی آپ کا پیٹ تو بہت بڑا ہے, یہ آپ بولے کہ آپ کا پیٹ نہیں ہے. نہیں, یہ گیس ویس نہیں ہے کچھ بھی. پھر یہ پیٹ میرا 6 پیک تھا, یہ میں نے چھوڑ دیا ایک ٹوٹکا استعمال کرنا, تو یہ تھوڑا سا باہر آ گیا. اس سے آپ نہیں پریشان, جو میں ٹوٹکا بتا رہا ہوں اسے بالکل چلا جائے گا. تو یہ کون سا 6 پیک ہے؟ آپ ٹوٹکے پہ میرے ذہن وہ لگائیں. بچے کے سامنے آپ نے نمک رکھ دیا تو کیسے کھائے گا؟ بچے کو لٹا دیں, اس کے ساتھ ایک چمچے میں رکھ کے رکھ دیں اس کے ساتھ. اب بچے کو دیکھیں کہ بچہ اس کو کھانا چاہتا ہے نہیں چاہتا, دیکھیں نہیں کھایا تو کھائے گا کیسے نہیں. اب رکھیں تو صحیح اس کے سامنے, پھر دیکھیں اگر نہیں کھاتا ناک منہ پکڑے, اس کے منہ کے اندر ٹھوس دیں اندر ایسے پکڑ کے, اور کھلائیں. کھلانے کے بعد چھوڑ دیں اس کو ایسے تڑپتا ہوا. وہ جو الٹی کر دے تو نہیں تڑپ رہا ہوگا نمک سے, نمک اتنا تیز ذائقہ ہے اس کا, تو اس کو پکڑے نہ, چھوڑ دیں اس کو, ٹھیک ہے. جب وہ تھوڑا سا اس کو مزہ آئے گا, مزہ جب اندر جائے گا تو پھر دیکھیے گا اس کی ساری وہ نمک اندر, گیس باہر. صحیح دادا جی. تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں, یہ لوگ آپ لوگ استعمال کیا کریں تو انشاءاللہ میری طرح آپ لوگ, جیسے میں آپ کو بتایا میرے کیسے دانت مضبوط, دانت کتنے مضبوط میں نے آپ کو دکھایا اپنے, یہ پیٹ کا نہیں مذاق کرے بار بار, دانت جو دکھایا میں نے آپ کو کتنا مضبوط میرے دانت. اخروٹ میں نے کیسے کڑا کر کے توڑ دیا, توڑ دیا اخروٹ آپ کے سامنے, کیمرے کے آنکھوں کے سامنے میں نے اخروٹ توڑا. تو ابھی یہ سب چیزیں جو بہت نارمل چیز گھروں میں کریں آپ کا سب, یہ سب چیزیں بالکل غائب, گیس ویس ختم. صحیح. دادا جی کا نسخہ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اس پر عمل بھی کریں گے. تو گیس روکنا مشکلات کو دعوت دینے کے برابر ہے. آنے دے گیس کو, جتنی آ رہی ہے جانے دے, گیس کو روکے نا, جانے دیں. جی دادا جی ٹھیک ہے, آپ بھی اپنی گیس مت روکا کریں. نہ ہم تو روکتے ہی نہیں. ٹھیک. مولی کھاتے, مولی کھاؤ, 2 مولی اندر, گیس باہر. دادا جی لیکن یہ بچے نہیں کھا سکتے ہیں نا, تو اسی لیے ہم نے نمک اور سرکے کا ملاپ کر کے اس کو آزمودہ فارمولا بنا کے پیش کیا. یہ بہت قیمتی فارمولا جو کسی کو نہیں پتا آج تک. ایک دفعہ استعمال کریں, آپ کو لگ پتا جائے گا کیا چیز بتا دی دادا جی. جی ناظرین, تو یہ تھے دادا جی جنہوں نے کالا نمک اور سرکے کا ہمیں ٹوٹکا بتایا ہے. امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. ضرور فائدہ ہوگا, امید کیا کرتے ہو, ہوگا فائدہ. جی دادا جی. لیکن جیسا میں نے بولا ویسا ہی کرنے کا ہے, بچے کے سامنے رکھ دیں چمچے کے ساتھ. جب وہ نہیں کھائے پھر اس کو دبوچ کے منہ کے اندر گھسڑ دیں. تو اس کے ساتھ ہی دادا جی کو اجازت دیجیے. جی دادا جی, دادا جی کو کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل, میں نے پہلے بھی کہا موسم کی مناسبت سے مجھ سے سوال پوچھے, فائدہ اٹھائے مجھ سے, میرے ٹوٹکوں سے فائدہ اٹھائے. میں بہت جدید قسم کے آپ کو ٹوٹکے بتاؤں گا, ہر چیز کا علاج بتاؤں گا. پچھلی دفعہ میں نے کہا میں آپ کو کالے بالوں کا بتاؤں گا, آپ نے مجھ سے گیس کا پوچھ لیا. اب میں بول رہا ہوں میں آپ کو نزلے, زکام, کھانسی کا آپ کو علاج بتاؤں گا.
کیونکہ آج کل موسم چینج ہو رہا ہے تو ہر کسی کے ناک میں جو ہے نا نزلہ زکام ٹپک رہا ہے، تو اس کا علاج بتاؤں جی انشاءاللہ۔ انشاء جی ناظرین، تو یہ تھے ہمارے دادا جی اور ان کا ٹوٹکا، جو کہ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہو، اور ان خاتون سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس ٹوٹکے کو بالکل مت آزمائیں۔ تو اگر آپ لوگ مزید کوئی ٹوٹکا جاننا چاہیں دادا جی کے ساتھ یا اپنی کوئی بات شیئر کرنا چاہیں تو پلیز کامنٹس کیجئے ہمیں، اور اگر آپ کو پروگرام اچھا لگے تو لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، اور اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔